السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد اسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل طنز و مزاح محمد اسلام کے ساتھ۔ خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو میں بھی حسب روایت سب سے پہلے اصلاح زبان کے سلسلے میں ایک لفظ تو دیکھیے جناب، یہ کامنلی ہم دیکھتے ہیں، بہت عمومی طور پہ ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ جب لوگ مختلف شادی بیاہ کے لفافوں پر یا دعوت ناموں پر یا مختلف جگہ لکھتے ہیں کہ جناب ضیاء شہزاد صاحب یا جناب منصور معطر صاحب یا جناب احسان علی صاحب، تو جناب لکھ دیا تو پھر صاحب لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یا تو آپ جناب لکھ لیجئے اور یا پھر صاحب لکھ دیجئے۔ مثلا آپ صرف اتنا ہی لکھ دیجئے عارف شاہ صاحب یا چودھری ارشاد صاحب، یا اسی طرح آپ لکھ دیجئے جناب الحاج نجمی، لیکن صاحب اور جناب کا بیک وقت استعمال مناسب نہیں سمجھا جاتا، تو آپ کسی ایک لفظ کا استعمال کر لیں تو بہتر ہے۔ تو برائے کرم جو لوگ زبان کی اصلاح کے سلسلے میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ اس بات کو نوٹ فرما لیں۔ اب برادران اسلام، ہم چلتے ہیں ایک اقتباس کی جانب۔ تو دیکھیے، یہ یوٹن کا دور ہے، یوٹن کریسی کا دور ہے، یوٹن کے بڑے چرچے رہے، تو آج ہم نے سوچا اپنے مضمون یوٹن کریسی سے آپ کو ایک چھوٹا سا اقتباس سناتے ہیں۔ تو سماعت فرمائیے یوٹن کریسی سے ایک اقتباس۔ حکیم شرارتی کی رائے یہ ہے کہ اب ہر یوٹن پر لکھ دینا چاہیے کہ ویلکم ٹو یوٹن، اور ہر یوٹن پر عظیم کپتان کی تصویر بھی آویزہ کر دینی چاہیے۔ اس تجویز کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ یوٹن کے فلسفے پر پختہ یقین رکھنے والے ہمارے عظیم کپتان کو آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی میں یوٹن پر لیکچر دے کر لاکھوں ڈالر کمانے چاہیے۔ ویسے بھی ملک کو آج کل ڈالروں کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک بھر میں لوگوں کو یوٹن فلسفی کی جانب راغب کرنے کے لیے سیمینار منعقد کرنے چاہیے، ریلیاں نکالنا چاہیے، اور سرکاری مولویوں کو اس امر کا پابند کیا جانا چاہیے کہ وہ اپنے خطبات میں یوٹن کریسی کی افادیت پر روشنی ڈالیں۔ اگر ایسا کیا گیا تو جلد ہی ہمیں ایسے بورڈ دکھائی دیں گے جن پر لکھا ہوگا یوٹن پولٹری فارم، یوٹن بریانی، یوٹن برگر، یوٹن پیزا، یوٹن حلیم، یوٹن نہاری، یوٹن آئس کریم وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح ٹرک اور رکشہ پر لکھا ہوگا خبردار آگے یوٹن ہے، پھر ملیں گے اگر یوٹن آیا، یوٹن پر ہارن دے کر پاس کریں، اور کیا کچھ لکھا جا سکتا ہے، آپ بھی خود اس کا تصور کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا ایک مختصر اقتباس جو یوٹن کریسی کے ایک مضمون سے ہم نے سنایا آپ کو۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی چھوٹی چھوٹی 100 لفظی کہانیوں کی طرف، جو جلیبی کے شیرے کی طرح میٹھی میٹھی اور مزیدار ہیں۔ تو آج کی کہانی سماعت فرمائیے، اس کا عنوان ہے بچے۔ آج مجھے کہیں بچے نظر نہیں آ رہے، گلیاں سونی تھیں، پارک خالی تھے، کھیل کے میدان ویران تھے، تفریح گاہوں میں بھی کوئی بچہ موجود نہیں تھا، ہوٹلوں اور میکینک کی دکانوں پر بھی چھوٹا غائب تھا۔ میری عجیب سی حالت ہو گئی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا، بھائی بتاؤ آخر بچے کہاں چلے گئے؟ لیکن کسی نے میری بات کا تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ اس دوران مجھے ایک سرکاری آفیسر ملا۔ میرے دریافت کرنے پر اس نے بتایا کہ حکومت نے یہ نعرہ لگایا ہے کہ ہر بچہ اسکول میں ہو سکتا ہے، ہر بچہ اسکول میں ہو۔ تو جناب یہ ایک طنز تھا کہ نعرے تو لگائے جاتے ہیں لیکن عمل کچھ اور ہوتا ہے۔ دوسری کہانی ہے، اس کا عنوان ہے بھیک۔ سماعت فرمائیے۔ میں ریسٹورنٹ کے باہر کھڑا تھا، ایک بوڑھی عورت بھیک مانگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میرے پاس آ کر کہنے لگی، صاحب بہت بھوکی ہوں، کھانا کھلا دو۔ میں نے کہا، میں ایک دوست کا یہاں کھڑے ہو کر انتظار کر رہا ہوں، تم ایسا کرو، یہ 1000 کا نوٹ لو اور جو چاہو کھانا کھا لو، باقی رقم مجھے واپس دے دینا۔ کچھ دیر بعد
वो आई, 700 रुपये वापस दिए, दुआ दी और चली गई। मैं बहुत खुश था। एक तो मैंने एक भूखी औरत को खाना खिलाया और दूसरे मेरा जाली नोट भी कैश हो गया। तो जनाब ये थी कहानी भीख। और अब चलते हैं तीसरी कहानी की तरफ। इसका उन्वान है सर्दी। सर्दी बहुत थी। मैंने घर से निकलते वक्त चादर ओढ़ ली थी। मैं सोच रहा था उन गरीबों का क्या हाल होगा जिनके पास सर्दी से बचने के लिए मुनासिब लिबास नहीं होगा। चलते चलते सड़क के किनारे मौजूद शादी हाल के करीब पहुंचा तो मैंने चंद लड़कियों को नीम बेरहना लिबास में ठिठकते हुए देखा। मैंने अपनी चादर उन पर डाल दी। मेरे ऐसा करने पर वो सख्त नाराज़ हुई और गुस्से से कहा, हम भिखारी नहीं हैं। तो फिर मैंने सवाल किया। उन्होंने जवाबन कहा, हम तो शादी में आए हैं। तो ख़वातीन व हज़रात, ये थी हमारी आज की 100 लफ्ज़ी कहानियाँ। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। और इसके साथ साथ हमारी रिवायती दरख्वास्त कि हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।